السلام علیکم۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے شوقین بندے ہیں، اور کم از کم ان کا کوئی 10-12 سال پرانا شوق ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے برڈز پال رہے تھے، رکھے ہوئے تھے انہوں نے گھر میں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایک آدھے برڈ کو نا ان کے نزلہ ہو جاتا ہے، ہلکا سا آنکھوں میں تھوڑا سا پانی آتا ہے، تھوڑا سا ریشہ ہو جاتا ہے، خیال نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو ٹریٹمنٹ ہم بتاتے رہتے ہیں تھوڑا بہت انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے نا ایک برڈ سے دوسرے، دوسرے میں تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چھوٹوں میں سے بڑوں میں بھی منتقل ہو گیا، اور ان کے سارے ہی برڈ مر گئے۔ اب انہوں نے مجھے تصویریں بھیجی، ان کی اپنے برڈز کی تھوڑی ویڈیوز بھیجی۔ یہ سارا کام جب ہو گیا تب میں نے ان سے کہا مجھ سے آپ نے پہلے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا میں رانی کھیت کا جو آپ نے مجھے ٹریٹمنٹ بتایا تھا نا، تو میں یہ سمجھتا رہا ہوں ان کو رانی کھیت ہے تو میں وہ کرتا رہا ہوں۔ اس میں بھی کچی بٹھیں آ رہی تھیں، وائٹ سے کلر کی، گرین سے کلر کی، تو میں سمجھا رانی کھیت ہے۔ جتنے رانی کھیت کی ٹریٹمنٹ ہے میں نے کر لیے، لیکن ایک بھی اس پہ کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ سارے کے سارے برڈز، سارا شوق ختم ہو گیا۔ یقین کریں کہ جب اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے نا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ہو، تو یہ بڑی ہی ایک پریشان کل صورتحال ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو انسان کا دل کرتا ہے شوق ختم کر دے۔ اب ہم آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ ویکسین کیا کریں اپنے برڈز کو۔ کون سی ویکسین کریں؟ جب 7 دن کے ہو جاتے ہیں نا آپ کے چوزے، تو آپ آئی بی کی ویکسین کیا کریں۔ اب آئی بی تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ آئی بی کی ویکسین کرنی ہے۔ اب آئی بی بیماری کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ این ڈی کے ساتھ آئی بی بھی ہوتی ہے، این ڈی ہوتی ہے نیو کیسٹل ڈیزیز۔ کیا آپ جانتے ہیں آئی بی کیا ہوتی ہے؟ تو آئی بی کا مطلب ہے انفیکشیس برونکائٹس۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور یہ آپ کے برڈ کی جان لے جاتی ہے، اور یہ اس کے بارے میں ساری ڈسکس کریں گے۔ اس کی علامات بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں، اس کا احتیاط بتاؤں گا اس ویڈیو میں، اور اس کا علاج بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، مس مت کیجیے گا، چاہے آپ کے برڈز اللہ نہ کرے بیمار ہیں یا نہیں ہیں، تب بھی آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک شوقین ہونے کے ناطے لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ آپ کے کام ضرور آئے گی، اور یہ بیماری آپ نے اکثر دیکھی ہوئی ہے کون سی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں یہ سانس کی ہلکی پھلکی بیماری ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مرغیاں منہ کھول کھول کے سانس لیتی ہیں، تو جب یہ بیماری کا اٹیک ہوتا ہے نا، تو ان کا جو اپر نظام ہوتا ہے نا، تنفس کا، سانس لینے کا، یہ متاثر ہوتا ہے۔ سب سے بڑی علامت تو یہ ہوتی ہے اس کی کہ جو آپ کی مرغیاں ہوتی ہیں نا، سانس لیتے لیتے منہ اونچا کرتی ہیں اور منہ کھولتی ہیں اپنا، تو سب سے بڑی نشانی اس بیماری کی یہ ہے۔ دوسری آپ کی جو جانور ہوتے ہیں نا، جیسے عام وائرس اٹیک کرتا ہے، بیسیکلی یہ جو آئی بی ہے یہ ایک وائرس ہے۔ تو جب عام وائرس اٹیک کرتے ہیں نا، جیسے سمٹم آپ کے رانی کھیت کے یا کوئی اور وائرس اٹیک کرے تو ہوتے ہیں نا، سیم اسی طرح ہوتے ہیں۔ جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ایک بڑی نشانی اور ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کا جانور ہوتا ہے نا، دیواروں کے ساتھ ساتھ کھڑا ہو کے سانس لیتا ہے، ایک کونے میں چلا جاتا ہے، کونے میں جاتا ہے یا دیوار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، اور جب 2-4 سانس لیتا ہے اس کے بعد پھر گردن کو اونچا کرتا ہے اور منہ کھولتا ہے اپنا۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آئی بی کا اٹیک ہے، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ایک کیج میں آ جائے نا، تو باقی کیجوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ آتی کہاں سے ہے؟ یہ برڈ جو پرندہ متاثر ہوتا ہے نا، جو یہ پیرٹس ہوتے ہیں یا کبوتر ہوتے ہیں یا چڑیاں ہوتی ہیں یا کوے ہوتے ہیں، ان کو بھی ظاہری بات ہے، یہ بھی پرندے ہیں، ان کو بھی آئی بی جو ہے وہ متاثر کرتی ہے۔ تو متاثرہ پرندہ آپ کی چھت کے اوپر آگے بٹھ کر دے، یا کوئی گوشت کا پیس اٹھا کے چیل کوا لے آتا ہے جو آئی بی سے انفیکٹڈ ہو، تو وہ آپ کے کیجز میں بھی آ جاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ وہ جو اب جب دانہ خریدتے ہیں نا، وہ ایسی دکانوں سے خریدتے ہیں جہاں پہ پرندے بھی وہ لوگ فروخت کرتے ہیں۔ تو پرندے جہاں پہ فروخت ہوتے ہیں تو وہاں پہ بیمار پرندے بھی آتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اس کا جراثیم دانہ کے اندر ہوتا ہے آپ کے۔ جب آپ دانہ یا فیڈ اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں متاثرہ دکان سے جہاں پہ یہ انفیکشن پھیلا ہوتا ہے، تو آپ کے گھر میں بھی یہ بیماری آ جائے۔ اس بیماری اگر یہ وائرس اٹیک کر دے تو اس بیماری میں جو مورٹیلٹی ریٹ ہوتا ہے نا، یعنی مرنے کی شرح، وہ تقریباً 60 سے 70% ہوتی ہے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ سمٹم کیا ہوتے ہیں کہ آپ کا جانور، آپ کو بتائے ہیں پہلے سمٹم، جانور آپ کا سائڈ پہ چلا جاتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے، وہ بڑے نشانیوں میں سے منہ کھولنا شروع کر دیتا ہے، 2-3 سانس لیتا ہے، منہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جانور ایک سائڈ پہ آپ کا چلا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے برڈ میں آئی بی کا اٹیک ہوا ہے۔ اب احتیاط بتا دیتا ہوں علاج بتانے سے پہلے، کیونکہ جو احتیاط ہے نا علاج سے بہتر، کوشش کیا کریں این ڈی پلس آئی بی کی آپ ویکسین کیا کریں، اور جب آپ کے چوزے 7 دن کے ہوتے ہیں نا، تو آئی بی کی ویکسین لازمی ان کو کر دیا کریں۔ احتیاط تو یہی ہے کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے، وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں ابھی تک۔
لیکن ہر وائرس کی طرح جب یہ آپ کے برڈز میں اٹیک کرتا ہے نا تو آپ کے برڈ کا کھانا پینا تو بند ہوتا ہی ہوتا ہے، سانس کی نالی بلاک ہو جاتی ہے، ریشے کی وجہ سے کلوٹ بن جاتے ہیں آپ کے برڈ جب مرتے ہیں نا اس بیماری کی وجہ سے، تو منہ نیلا بھی ہو جاتا ہے ان کا، اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ سانس ہی نہیں آتا ان کو، سانس کی نالی کے اندر کلوٹ بن جاتے ہیں ریشے کے، کلوٹ ہوتا ہے سخت ریشہ جو ہوتا ہے جو سانس بھی نہیں لینے دیتا آپ کے برڈ کو، تو یہ کلوڈ بننے کی وجہ سے آپ کے برڈ کی جب موت واقع ہوتی ہے تو ان کے منہ بھی پھر کالے ہو جاتے ہیں، یا نیلے ہو جاتے ہیں یا کالے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ این ڈی آئی بی کی ویکسین کریں، آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں، آپ جب دانہ لے کے آئیں تو کوشش کریں ایسی دکانوں سے نہ لے کے آئیں جہاں پہ پرندے بھی فروخت ہوتے ہیں۔ اب سب سے اہم بات کر لیتے ہیں اس کے علاج کی، علاج کیا ہے؟ تو علاج بڑا زبردست میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے بہت سارے علاج ہیں، بہت ساری اینٹی بائیوٹک اس کے لیے یوز کی جاتی ہیں، لیکن یہ جو میں آپ کو علاج بتانے لگا ہوں یہ ہم نے 3-4 اپنے دوستوں کو بتا کر یوز کر کے ان کو فائدہ ہوا تب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو یہ اسکرین پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دوائی ہے، یہ آپ کو عام میڈیکل سٹور سے مل جائے گی، ویٹرنری سٹور سے نہیں، عام میڈیکل سٹور سے مل جائے گی، اور یہ کافی سستی بھی ہوتی ہے، یہ 100 کے اندر اندر ہی آ جائے گی، 100 روپے کے اندر اندر آپ کی یہ دوائی آ جائے گی۔ آپ نے اب دینی کس طرح سے اپنے برڈ کو، جب بھی آپ کے برڈ میں وائرس اٹیک کرتا ہے نا تو بخار ہوتا ہے، تو بخار کی بھی آپ نے دوائی دینی ہے ساتھ، بخار میں آپ پیناڈول کا سیرپ دے سکتے ہیں، 1 لیٹر پانی میں 1 cc سیرپ آپ نے دینا ہے۔ اور یہ جو دوائی ہے نا اگر آپ کے جانور بہت زیادہ سویئر ہوں، یعنی بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہو، تو 1 لیٹر پانی میں صرف 1 گرام پاؤڈر اس کا شامل کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ کے جانور کم بیمار ہوں تو 2 لیٹر پانی میں آپ نے 1 گرام آپ نے اس کا شامل کرنا ہے۔ پیناڈول بھی سیم اسی ریشو سے، یعنی 1 cc پیناڈول کا سیرپ، 1 گرام اس ساشے کا پاؤڈر، اور 2 لیٹر پانی اگر آپ کے جانور کم بیمار ہوں۔ اگر آپ کے جانور زیادہ سویئر ہوں، بالکل ان کی سانسیں ہی نہ لی جا رہی ہوں، تو پھر آپ 1 لیٹر پانی میں 1 گرام شامل کر سکتے ہیں۔ چوزوں میں بھی آپ نے یہی دینی ہے اور بڑے جانوروں میں بھی یہ دینی ہے۔ چوزے اگر آپ کے 1 ماہ سے چھوٹے ہوں تو پھر آپ نے 2 لیٹر پانی ہی ڈالنا، پھر جتنے مرضی سویر بھی ہونا تو آپ نے 2 لیٹر پانی میں 1 گرام ڈالنی ہے، بھی ایسے ہی رہے گی، 1 گرام کے ساتھ 1 cc پیناڈول کا سیرپ۔ تو یہ اس کا بڑا مجرب علاج ہے، انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں نا یہ ہمارے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے ہیلپ لیتے ہیں اس کے بارے میں، جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کو یہ امپلیمنٹ کراتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے، ہم ہمارے برڈز کے اوپر جو کوئی اس طرح کی پرابلم آئے ہم اس کو فیس کرتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے تجربات ہمارے اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر ہوتے ہیں، یہ علاج ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی زیادہ مسئلے مسائل ہوں تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے تو یہ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے، جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہی چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں، جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں۔ تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، بڑی تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں بھائی کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔